رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم بزرگان دین اور عزیزان ملت، آج ہم سورہ بقرہ کو سمجھیں گے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان سب کو ہم انشاءاللہ آج سمجھ لیں گے نہایت پر مختصر انداز میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں 3 ٹاپک کو سامنے رکھے تھے، 3 عنوان کو سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کرے تھے، بالکل اسی طرح سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے لیے ان عنوانوں کو سامنے رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ٹاپکس کیا ہے؟ نمبر 1، سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، کیونکہ انسان اسی وقت اس کے پیچھے پڑتا جس وقت اس کا مقام معلوم ہو، اس کی خصوصیت معلوم ہو، تو اسی لیے ہم سب سے پہلے سورہ بقرہ کی خصوصیت کو جان لیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ میں کیا مضامین ہیں، کیا ٹاپکس ہیں، اللہ کیا کیا باتیں اس کے اندر پیش کیا ہے۔ اور نمبر 3، سورہ بقرہ میں کیا کیا مسائل ہیں اور کتنے مسائل ہیں، ان سب کو انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے، یعنی سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ساری آسمانی کتابوں کا سردار وہ قرآن مجید ہے، اور پورے قرآن مجید کا سردار سورہ بقرہ ہے، اور پوری سورۃ بقرہ کا سردار ایک آیت ہے، وہ آیت الکرسی۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ خود فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا کلام بنے گا، قرآن بنے گا۔ اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ اس کی تلاوت میں برکت ہے، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرْكَةٌ، اس کی تلاوت کرنے میں، اس کو ہمیشہ پکڑنے میں، پڑھنے میں برکت ہے، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کو چھوڑنے میں بڑی پریشانی ہے، دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی حسرت کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اور باطل پرست اس سورہ بقرہ کے پڑھنے والے پر قابو نہیں کر سکتا ہے، طاقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ باطل پرست کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باطل پرست سے مراد یہاں جادوگر ہیں، یعنی جادوگر اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے پر طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، جادو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو۔ تو ہم سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے، اپنے گھروں میں اگر آج تک سورہ بقرہ نہ پڑھی جائے تو فوراً پڑھنے کی کوشش کرے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے،
گھر میں آنے سے پہلے، سامان اتارنے سے پہلے، کسی بھی گھر جائے، کسی کے گھر جائے، اگر اس گھر میں رہنے کی کوشش رہنے کے لیے تیار ہو تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد اس کے اندر داخل ہو۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ اے سورہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت ایک آواز، ایک بھیانک آواز نکلی، ایک زوردار آواز آئی، ایک کڑک آواز آئی۔ تو اس وقت سر اٹھا کے دیکھے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، نبی جی یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں ایک فرشتہ نازل ہوا، اترا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے یوں کہا، ابشر بنورین، جبریل علیہ السلام یا نبی علیہ السلام تم امت کو 2 نور کی خوشخبری دے دو، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، ایسے 2 نور کہ جس سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور عطا نہیں کیا گیا تھا۔ وہ 2 نور کیا ہے؟ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخر کے آیات، آمن الرسول سے لے کر ختم تک۔ آگے اسی حدیث کے آخر میں ہے، جو بھی شخص ان آیتوں کو پڑھ کر دعا کرے گا ضرور اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سورت کی 10 آیتیں ایسی ہیں، اگر کوئی بندہ ان آیتوں کو رات میں پڑھ کر آرام کرے تو اس رات جن، شیطان وغیرہ گھر میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ان کو اور ان کے گھر والوں کے درمیان کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی غم، رنج کچھ نہیں ہوگا۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود خود کہتے ہیں، اگر ان 10 آیتوں کو کسی مجنون پر، پاگل پر پڑھی جائے تو اس کو افاقہ ہو جائے گا، وہ صحت مند ہو جائے گا، اس کے جنون ختم ہو جائیں گے۔ وہ 10 آیتیں کیا ہیں؟ شروع کے 4 آیات، اور اسی طرح آیت الکرسی، اور اس کے بعد کے 2 آیات، تو کل 7 آیتیں ہوئے، اور آخر کے 3 آیات، یہ کل 10 آیتیں، یعنی شروع کے 4 آیتیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک، اور آیت الکرسی، اور اس کے بعد کے 2 آیتیں یعنی رکوع تک، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے آخر کے 3 آیات، اگر یہ 10 آیتیں پڑھیں گے تو یہ پوری خصوصیت ہمارے اندر آ جائے گی، یعنی جنات، شیطان سب گھر کے اندر نہیں آئیں گے، پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اس کے اندر یہ معلوم کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ ہاں یہ سب سے بڑی سورت ہے، ہاں ہم مانتے ہیں سب سے بڑی سورت ہے، لیکن اس کے مقام بھی بہت بڑا ہے، اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ اگر پڑھنے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو اس صورت میں سننے کی کوشش کریں۔ اور اس میں ایک دوسری آیت ہے، ایک آیت الخاص آیت ہے جو شروع میں ہم نے پڑھی تھی، کہ پورے قرآن مجید کا سردار، پورے قرآن مجید سورہ بقرہ کا سردار وہ آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھے، اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی ایک حدیث کے اندر ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک واسطہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ موت آئے گی تو انشاءاللہ ضرور وہ جنت چلے جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کی بھی کوشش کرے۔